قومی پیغام امن کمیٹی کا باقاعدہ قیام اور کمیٹی کے سرپرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا دورہ اسلام آباد اور پشاور۔ 12 جنوری 2026 کو قومی پیغام امن کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس، جس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یہ اجلاس قومی امن کمیٹی کے چیئرمین وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کمیٹی کے کنوینر علامہ طاہر اشرفی اور دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی قومی امن کمیٹی کی اہمیت اور دائرہ کار کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی۔ کمیٹی کی اگلی ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ ہوئی۔ اس ملاقات میں قومی پیغام امن کمیٹی نے قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق کی گئی اور مظلوموں کی حمایت کو پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ ریاستی بیانیے کی ترویج کے لیے مساجد، مدارس اور جامعات میں آگاہی اور رہنمائی نشستیں بڑھانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس ملاقات کو غیر معمولی طور پر مفید قرار دیتے ہوئے اعتماد اور عملی تعاون کے نئے راستوں پر پیش رفت کی توقع ظاہر کی گئی۔ یاد رہے کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا باقاعدہ دفتر بھی اسلام آباد میں فعال کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر تمام ممبران نے وزٹ کیا اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت و دعا کی گئی۔ 14 جنوری 2026 کو قومی پیغام امن کمیٹی اور کمیٹی کے سرپرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب پشاور پہنچے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے قومی پیغام امن کمیٹی کا خیر مقدم کیا، شرکاء کی تجاویز سنی، جس کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے پوری قوم کو قومی پیغام امن کمیٹی کا پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پریس کانفرنس سے نہایت دو ٹوک اور واشگاف گفتگو کرتے ہوئے قوم کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا۔ خیبر پختونخوا میں قربانیاں دینے والے عوام، پولیس، ایف سی اور فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، افغانستان براہ راست پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستان کے اصل مجرم افغان حکمران ہیں، وہ اس دہشت گردی سے باز آئیں اور پاکستان کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں کسی بھی شکل میں دانستہ یا غیر دانستہ خوارج اور ان کے سرپرستوں کی سہولت کاری ہرگز نہ کریں۔ قومی پیغام امن کمیٹی نے اس کے بعد کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے روشن کردار اور بے پناہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دلایا کہ پاکستان کے علماء و مشائخ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف جہاد میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور رہیں گے۔ اس ملاقات میں طے پایا کہ پورے خیبر پختونخوا سے علماء کو مدعو کر کے 2 روزہ ورکشاپ منعقد کی جائے گی، جس پہ خوارج کے مائنڈ سیٹ اور دلائل کے حوالے سے پراپر سیر حاصل ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ صوبے میں جہاں جہاں خوارج کی آمد ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے، علماء کی یہ کمیٹی وہاں باقاعدہ دورہ کرے گی اور ان مقامات پہ عوام کے ساتھ مل کر ان کے مسائل سنے جائیں گے، ان کی مشکلات کا تدارک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور وہاں موجود مورچوں پر پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کا حوصلہ بلند کیا جائے گا۔ کور کمانڈر پشاور نے علماء کا شکریہ ادا کیا اور امن کی کاوشوں کے لیے قومی پیغام امن کمیٹی کے کردار کو سراہا۔ 15 جنوری 2025 کو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور قومی پیغام امن کمیٹی کے دیگر ارکان نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور ملک میں دیر پا امن کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام اور کردار کو خوب سراہا اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ علماء کا یہ بیانیہ حقائق کے عین مطابق ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کی سرپرستی میں ہو رہی ہے اور افغانستان کو اپنے اس منفی کردار پر نظر ثانی کر کے ایک حقیقی مسلمان ہمسائے والا کردار نبھانا ہوگا۔ الحمدللہ قومی پیغام امن کمیٹی اپنے قیام کے فوراً بعد جس مستعدی اور اخلاص کے ساتھ وطن عزیز پاکستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کوششوں کے مثبت نتائج پوری قوم کے سامنے ہوں گے۔